من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ آج ایک بے مثال ہستی چشتیہ خاندہ سلسلہ کی حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بیان کرنا ہے۔ آپ وقت کے اکابر اولیاء میں شامل ہیں، آپ مستجاب الدعوات ہیں، آپ کی زبان مبارک سے جو کچھ نکلتا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا۔ آپ کو خرقہ خلافت حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے عطا ہوا۔ آپ سادات اوش میں سے تھے، اوش ماورا النہر قصبہ ہے۔ آپ حسینی سید تھے۔ آپ کا نسب حضرت امام جعفر صادق سے جا کر ملتا ہے۔ خواجہ قطب الدین بختیار اوشی سید کمال الدین بن سید موسیٰ بن سید احمد اوشی بن سید کمال الدین بن سید محمد بن سید احمد بن سید اسحاق بن سید احسن بن سید معروف بن سید احمد حسینی بن سید رضی الدین بن سید حشام الدین بن سید رشید الدین بن سید امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت خواجہ قطب الدین ابھی 1 سال 6 ماہ کے تھے کہ آپ کے والد ماجد انتقال فرما گئے۔ آپ کی والدہ ماجد نے اپنا سایہ آتفت میں پرورش کی۔ 5 سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ نے ایک نیک سیرت ہمسائی کو کے زیر تربیت کر دیا، تھوڑی سی شیرینی بھی دی اور فرمایا کہ میرے بیٹے کو ایسے معلم کے پاس حوالے کرنا جو ظاہری اور باطنی علوم سے واقف ہو۔ وہ رہاپت کو لے کر اوج سے روانہ ہوئی۔ راستے میں ایک پیر روشن ضمیر سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے اس بی بی سے دریافت کیا، اس بچے کو کہاں لے جا رہی ہو؟ بتایا کہ کسی اچھے سے مکتب میں داخل کرانے جا رہی ہوں۔ آپ نے فرمایا اسے میرے سپرد کر دو، میں خود ہی اسے معلم کے پاس لے جاؤں گا جو اسے علوم میں درجہ کمال تک پہنچا دے گا۔ وہ بزرگ اس بچے کو حضرت شیخ ابو حفص اوشی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں لے گئے اور عرض کی مجھے احکم الحاکمین نے حکم دیا ہے کہ آپ اس بچے کی تعلیم و تربیت فرمائیں۔ حضرت خواجہ شیخ ابو حفص نے بچے کے سر پر دست شفقت پھیرا اور اس بزرگ کو رخصت کر دیا۔ بچے کو فرمایا تم بڑے صاحب بختیار ہو کہ حضرت خواجہ خضر علیہ السلام نے خود آ کر میرے حوالے کیا ہے اور اللہ کا حکم سنایا ہے کہ تمہاری تربیت کی جائے۔ حضرت خواجہ 4 دنوں میں قرآن پاک حفظ کر گئے، تھوڑے ہی دنوں میں علوم ظاہری میں کمال حاصل کر لیا۔ آپ بالغ ہوئے تو باطنی علوم کی تلاش ہوئی اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ خدمت میں پہنچے۔ حضرت خواجہ نے 17 سال کی عمر میں خرقہ خلافت عطا فرمایا اور اپنے پیر روشن ضمیر کے اشاعت پر دہلی کی قطبیت پر فائز ہو گئے۔ آپ دہلی پہنچے، وہ خلوق کی اصلاح پر مشغول ہو گئے۔ حضرت خواجہ قطب الدین اوشی نے مصروفیت کی بنا پر رات کو سونا ترک کر دیا۔ 5 دنوں میں ایک بار افطار کرتے، چونکہ خلق محمدی کا پیکر تھے۔ دہلی کے لوگ جو مجلس میں حاضر ہونے لگے، آپ ہر ادنا و اعلیٰ پر توجہ فرماتے اور اس طرح ہزاروں لوگ راہ رداد پر چلے گئے۔ حضرت بختیار اوشی رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا شیخ محمد نامی تھا، 7 سال کی عمر میں انتقال کر گیا۔ اس کی والدہ اس کے بیٹے کی وفات پر دردناک آواز میں رو رہی تھی۔ حضرت خواجہ نے آواز سنی تو لوگوں سے دریافت کیا کہ یہ جانگداز آواز کس کی ہے؟ بتایا گیا حضور آپ کا 7 سالہ بیٹا انتقال کر گیا ہے، اس کی والدہ رو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، کاش مجھے اس بیٹے کی بیماری کی پہلے اطلاع ہوتی تو میں اپنے اللہ سے اس کی صحت کی دعا کرتا۔ جن دنوں حضرت خواجہ معین الدین اجمیری سجستان سے بر صغیر ہندوستان تشریف لائے تو اتفاقاً حضرت خواجہ بختیار اوشی اور شیخ جلال الدین تبریزی دونوں ایران سے چل کر حضرت خواجہ بہاؤالدین ذکری ملتانی کی ملاقات کو بر صغیر میں آئے ہوئے تھے۔ ایک دن یہ تینوں روحانی بزرگ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ حاکم ملتان کباچہ خان مجلس میں آیا اور عرض کہ حضور تاتاری مغلوں کا ایک لشکر ملتان کی طرف بڑھ رہا ہے اور شہر کو
تخت و تاراج کرنا چاہتا ہے، چونکہ تاتاریوں کا لشکر زبردست ہے اور مجھے مقابلہ کرنے کی تاب نہیں ہے۔ آپ حضرات نے توجہ فرمائیں تاکہ ملتان بچ جائے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ کے ہاتھ میں ایک تیر تھا، فرمایا یہ تیر لے لو اور مقابلے کے وقت تاتاریوں کے لشکر کی طرف پھینکنا۔ کباچا نے وہ تیر لیا اور تاتاری کو لشکر کی طرف پھینکا۔ کہتے ہیں کہ دوسرے دن تاتاریوں کے لشکر میں ایک بھی سپاہی ایسا نہ بچا تھا جو تیر کے زخم سے زخمی نہ ہوا ہو۔ وہ ملتان کا محاصرہ چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ دہلی پہنچے تو اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں ایک عریضہ لکھا کہ مجھے اجمیر میں حاضری کی اجازت دی جائے۔ جواب میں ارشاد ہوا کہ آپ کو دہلی کی قطبیت دی گئی ہے، وہاں رہ کر کام کیا جائے، ہم انشاءاللہ خود دہلی آئیں گے۔ حضرت خواجہ ابتدائی طور پر ایک نان بھائی کے ہاں تشریف لے گئے۔ وہاں کچھ دنوں بعد حضرت خواجہ حمید الدین ناگوری کی استدعا پر ان کے گھر منتقل ہو گئے۔ ہزاروں طالبان حق جوک در جوک حاضر ہونے لگے اور سلسلہ ارشاد جاری ہوا۔ حضرت خواجہ کا معمول تھا کہ آپ کسی سے نذرانہ قبول نہیں فرمایا کرتے تھے۔ آپ کے گھر میں ایک سبزی فروش تھا، گھر کے قریب ہی ایک سبزی فروش تھا، اس سے قرض لے کر خرچ کر لیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ کے دل میں خیال آیا کہ آئندہ کسی سے قرض بھی نہیں لینا چاہیے، یہ بات بھی توکل کے خلاف ہے۔ اس دن سے آپ ہر روز آپ کے مسلح کے نیچے سے ایک بڑی اور گرم روٹی برآمد ہوتی، آپ خود بھی کھاتے اور دوسرے احباب کو بھی اسی روٹی سے کھلاتے۔ آپ خود بھی سبزی فروش سے قرض لینا بند ہوا تو اسے تفتیش ہوئی کہ شاید حضرت خواجہ مجھ سے ناراض ہیں۔ اس نے اپنی بیوی کو گھر بھیجا، اس نے ساری صورتحال دیکھی تو واپس آ کر تمام واقعہ سنایا۔ اس دن سے دہلی میں آپ کاکی روٹی والا مشہور ہو گئے۔ ایک دن حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی حوض شمسی کے کنارے تشریف فرما تھے۔ دوستوں نے روٹی کھانے کی درخواست کی، آپ نے حوض کے پانی میں ہاتھ ڈالا اور گرم گرم روٹیاں باہر نکال کر دے دی اور دوستوں کو خوش کر دیا۔ ایک دن بادشاہ دہلی حضرت سلطان شمس الدین نے، جو آپ کا مرید بھی تھا، حضرت کی کرامت دیکھنے کے لیے روٹی کی گزارش کی۔ آپ نے اپنی آستین جھاڑی اور چند گرم روٹیاں نکال کر دے دی۔ ایک دن حضرت خواجہ حمید الدین ناگوری کی گھر مجلس میں سما ہوئی۔ مجلس ختم ہوئی تو خادم نے کہا مجلس کے بعد طعام نہایت ضروری ہے۔ اس وقت خواجہ حمید الدین کے پاس کھانا موجود نہیں تھا۔ بڑی تشویش ہوئی، مگر حضرت خواجہ قطب الدین نے فرمایا تمام مہمانوں کو صفحے میں بٹھا دو۔ خواجہ خود ہر مہمان کے قریب جا کر آستین سے 2 روٹیاں گرم نکالتے اور حلوہ رکھ دیتے۔ تمام اہل مجلس سیر ہو گئے۔ کھانا کھانے کے بعد اہل مجلس نے شربت طلب کیا، جس نے فرمایا جس نے آپ کو روٹیاں دی ہیں وہی شربت بھی دے گا۔ تھوڑی دیر بعد ایک ناواقف شخص آیا اور اس نے 2 سیر شکر پیش کی۔ آپ نے فرمایا اس شکر کا شربت بنایا جائے اور تمام مہمانوں کو پلایا جائے۔ آپ خود اٹھے اور ہر ایک مہمان کو شربت پلاتے جاتے۔ تمام سیر ہو گئے، شربت کا کوزہ ابھی تک بھرا ہوا تھا۔ ایک زمانہ آیا کہ دہلی میں قحط ہوا، قحط کی زد میں آ گیا۔ گندم کے دانے موتیوں کے بھاؤ بکنے لگے۔ شہزادہ سعد الدین نے اپنے سرکاری کارندوں کو چند سیر آٹا دے کر کہا کہ تنور سے روٹیاں تیار کر کے لاؤ۔ دربار کے سپاہی آئے اور اس نان بھائی کو روٹیاں پکانے کو کہا۔ نان بھائی نے تنور میں روٹیاں تو لگا دی مگر خود کسی اور کام میں مشغول ہو گیا، حتیٰ کہ تمام روٹیاں جل کر خاستر ہو گئیں۔ سپاہی غصے سے لال پیلا ہو گئے۔ نان بھائی کو پکڑا، اس کی پگڑی گردن میں ڈال دی، دونوں ہاتھ باندھ دیے اور شہزادے کے پاس لے چلے۔ اتفاق سے راستے میں حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا گزر ہوا۔ نان بھائی کو اس حالت میں دیکھا تو سپاہیوں کو کہنے لگے اس بیچارے کو چھوڑ دو، تمہاری روٹیاں تیار ہو جاتی ہیں۔ آپ کی یہ بات سن کر سپاہی ہنس پڑے اور کہنے لگے یہ شخص دیوانہ ہے، جلی ہوئی روٹیاں بھی کون درست کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا تمہیں اس سے کیا، مجھے وہ تنور دکھاؤ۔ تنور پر پہنچے، آپ نے تنور میں ہاتھ ڈال کر تمام روٹیاں نکال دی۔ جب اس واقعے کی طرح شہزادہ سعد الدین کو ملی تو دوڑا آیا اور مرید ہو کر کمالات روحانی پر فیض ہو گیا۔ قاضی صادق اور قاضی عمار دہلی کے مشہور علماء تھے۔ ابھی انہوں نے منصب قضا نہیں ملا تھا۔ انہوں نے بادشاہ دہلی کو بتایا کہ اس شہر میں شیخ قطب الدین بختیار اور شیخ حمید الدین ناگوری نے سما کو اتنا رواج دے دیا ہے کہ عنقریب تمام دہلی کے مسلمان اسی کام میں لگ جائیں گے۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم اس سما کو بند کر دیں۔
بادشاہ نے کہا شرعی معاملات میں اجازت کی ضرورت نہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ تم وہ دونوں حضرات اس معاملے میں پریشان ہوں گے، پشیمان ہوں گے۔ ایک دن دونوں قاضیان شہر خواجہ قطب الدین خواجہ حمید الدین کے گھر پہنچے، دیکھا کہ مجلس سما گرم ہے، حمید الدین وجد میں حالت میں ہیں، قطب الافطاب دست بستر کھڑے ہیں۔ ان دونوں حضرات کی داڑھی نہیں آئی تھی۔ ان قاضی حضرات نے آگے بڑھ کر کہا اہل تصوف کے ہاں بے ریش لڑکوں کو مجلس میں سما میں نہیں آنا چاہیے۔ دونوں خواجگاہ نے اپنے دست مبارک منہ پر پھیرتے ہوئے کہا ہم لڑکے نہیں داڑھی والے ہیں۔ قاضیوں نے دیکھا تو چہروں پر داڑیاں تھیں۔ دونوں اس کی کرامت کو دیکھ کر شرمسار ہوئے اور واپس آ گئے۔ دوبارہ بادشاہ کی خدمت میں پیش ہو کر کہنے لگے اگر بادشاہ ہمیں قاضی شرع محتسب مقرر کر دے تو ہم دونوں کے ایوان قضا میں طلب کر کے سما کے مسئلے پر مباحثہ کر کے شکست دے سکتے ہیں۔ بادشاہ نے ملا صادق کو قاضی شرع مقرر کر دیا اور عماد کو صدر جہاں کے عہدے پر مقرر کر دیا۔ دونوں کو اپنی مرضی کے مطابق عہدے مل گئے۔ اب وہ یہاں سیاسی قوت کے ساتھ مضبوط ہو گئے۔ دونوں کو پابند کر دیا کہ میں محل کے دیوان قضا میں پیش ہو کر مسئلہ سما پر پیش کر۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کل تو ہمارے خواجہ عثمان ہارونی کا عرس ہے، ہم اس سے غیر حاضر نہیں رہ سکتے۔ اس کی مجلس میں سما بھی منعقد ہوگی، اگر کوئی دن مقرر کیا جائے تو ہم مباحثہ کے لیے تیار ہیں۔ قاضی نے شرط پر مہلت دی کہ عرس کی تقریبات مجلس سما منعقد نہیں کی جائیں گی اور لوگوں کا اجتماع نہیں ہونے پائے، صرف دونوں یعنی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اور خواجہ حمید الدین ایک ہی مجلس میں بیٹھ کر سما کریں۔ ان دونوں نے دہلی کے قلعہ مشرقی اور جنوبی دروازے تھے، ان دونوں بزرگوں کے گھر پر انہی دروازوں میں واقع تھے۔ قاضی نے ان دونوں دروازوں پر تند خو اور سخت گیر سپاہیوں کا پہرا بٹھا دیا۔ قاضی نے ان دونوں دروازوں پر پہرا بٹھایا کوئی شخص اندر نہ آنے پائے، خواہ کتنا ہی قریبی عزیز کیوں نہ ہو۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے سارے شہر کے اندر یہ اپنے خادموں کو کہا کہ ہر ایک دعوت میں شریک ہو اور مجلس سما میں آئے۔ پہرے داروں کی آنکھوں کے سامنے وہ آتے گئے، لوگ جوک دا جور آتے رہے، سپاہی دیکھتے رہے، انہیں پتہ بھی نہیں چلا۔ اتفاقاً اسی دن شیخ بہادر ذکری ملتانی رحمۃ اللہ علیہ شیخ جلال الدین تبریزی بھی وہاں پر تشریف لے آئے، تو اس سے محفل اور گرم ہو گئی۔ دونوں قوانوں نے واجدہ میز قوالی پیش کی اور کلام پیش کیا۔ دونوں قاضی اس غلغل حمام کی آواز سن کر چونکے اٹھے، دروازے کے نگہبان کو طلب کر کے ڈانٹا کہ انہوں نے معذرت کرتے ہوئے قسم کھا کر کہا کہ ہم نے کسی کو اندر جاتے ہوئے نہیں دیکھا، ہم نہیں جانتے کتنا ہجوم کدھر سے آ گیا۔ قاضیوں نے ایوان صدر میں مقدمہ کرنے کی بجائے یہ خیال کیا آج بہت بڑا اجتماع ہے، اس میں پہنچ کر مباحثہ کر اس حرمت سما پر فیصلہ ہو جائے۔ چنانچہ دونوں قاضی حضرات خواجہ کی مجلس میں جا پہنچے۔ انہوں نے دیکھا کہ قطب الدین تو وجد کر رہے ہیں اور خواجہ حمید الدین بستر کھڑے ہیں۔ اچانک خواجہ حمید الدین کی نگاہوں دونوں پر پڑی۔ آپ نے فرمایا یہ مجلس تم جیسے منکران سما اور دشمنان درویشہ نہیں ہے، تم وہی کھڑے رہو۔ اگرچہ دونوں قاضیوں آگے بڑھنے کی کوشش کی مگر ان کے قدم آگے نہ بڑھ سکے۔ حضرت خواجہ قطب الدین وجد سے جب رکے اور مجلس میں قاضی عماد اور قاضی صادق بہادر کا فرمایا آؤ بھائیو آگے بڑھو، آج تمہاری الوداعی تقریب ہے، ہم تو تم سفر آخرت پر جانے والے ہو، آخری بار سما کی لذت حاصل کر لو، تمہیں حسرت اور افسوس نہ رہے۔ دونوں حضرات خواجہ کے کہنے پر مجلس میں آئے، والوں کی اشعار اور بزرگان دی طرف دونوں مدہوش ہو گئے۔ محفل ختم ہوئی، دونوں نے معذرت کی اور اپنے اعمال پر پشیمان ہو کر خواجہ کی خدمت قدم بوس ہو گئے اور معافی کے خواستگار ہوئے۔ فرمایا اب تیر کمان سے نکل چکا ہے، اب تم لوگ سفر آخرت کی تیاری کرو۔ دونوں اس سے مجلس سے پریشان و پشیمان اٹھے اور سیدھے بادشاہ خدمت میں حاضر ہوئے اور رات کی ساری سرگزشت سنائی۔ بادشاہ نے ان دونوں کی باتیں سن کر انہیں سرزش کی اور غصے سے صدر جہاں اور عہدے قضا سے معطل کر دیا۔ اسی رات دونوں صدمہ سے مر گئے۔ اخبار الاخیار اور سیرت الاقطاب میں حضرت خواجہ بختیار کاکی کے ایک مریض رئیس نامی نے ایک رات خواب میں دیکھا
کہ عالی شان درگاہ ہے اور اس میں بے پناہ مخلوق جمع ہو، اور ایک شاہ پست قد بار بار آگے اندر جاتا ہے اور پھر باہر آ جاتا ہے اور بادشاہ کے فرمان اور پیغام لا لا کر لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ رئیس نے اس سے بارگاہ مجلس اور صاحب دربار اور اندر جانے والے شخص کے بارے میں پوچھا۔ لوگوں نے بتایا یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے، اور یہ کوتاہ قد حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں۔ لوگوں کے پیغامات اندر لے جاتے ہیں اور حضور کا فرمان باہر لا کر پہنچاتے ہیں۔ رئیس آگے بڑھے اور حضرت خواجہ حضرت عبداللہ مسعود کو کہا کہ برائے مہربانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارش کریں کہ آپ کا ایک امتی رئیس جو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا خادم ہے، زیارت کا خواہاں ہے، وہ دروازے پر حاضر ہے، آپ کرم فرمائیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود تھوڑی دیر بعد آ کر فرمایا، حضور فرماتے ہیں تمہیں ابھی تک زیارت کی اہلیت نہیں ہوئی، ہمارا سلام قطب الدین بختیار کاکی کو پہنچانا اور کہنا کہ تم ہر رات ہمیں تحفہ پہنچاتے ہو، لیکن 3 راتیں گزر گئی ہیں تم نے ہمیں تحفہ نہیں بھیجا۔ رئیس اٹھے اور حضرت خواجہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، پیغام دیا، آپ نے تازہ وضو کیا اور 3000 مرتبہ درود پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کیا۔ آپ نے یہ 3 راتیں آپ کی شادی تھی اور اس کے ساتھ گزاری۔ آپ نے تاخیر کی وجہ سے آپ نے شادی ہی کی وجہ تھی تو آپ نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور آزاد کر دیا اور ہمتاً درود پاک میں مشغول ہو گئے۔ فوائد الفوائد میں لکھا کہ حضرت خواجہ نظام الدین دہلوی بسا اوقات ریاض پور سے چلتے اور حضرت خواجہ بختیار کے روضہ کی زیارت کے لیے دہلی جاتے۔ ایک دن آپ کے دل میں خیال آیا، خدا معلوم میری حاضری حضرت خواجہ کو معلوم کہ سے آگاہ بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ آپ حضرت کے مزار انور کے نزدیک پہنچے، دیکھا کہ حضرت خواجہ مزار کے تعویذ پر تشریف فرمائے اور تبسم فرماتے ہوئے یہ شعر پڑھ رہے ہیں۔ جن دنوں حضرت خواجہ دہلی میں قیام فرمایا تھے، مرید اور طالب جوگ در جوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ ان لوگوں میں روسا مملکات، ایان سلطنت، سپہ سالار نفاذ بھی ہوتے۔ انہوں دونوں خواجہ نجم الدین صغرا جو عثمان ہارونی کے خلیفہ اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے خواجہ تاج تھے۔ آپ کو اس رونق اور ہجوم پر سخت پریشان تھے کہ سارے لوگ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی پاس ہی جاتے ہیں۔ کچھ دنوں بعد حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ دہلی میں رونق افروز ہوئے تو خواجہ نجم الدین صغرا نے اپنے تاثرات سے آگاہ کیا اور کہا، حضور آپ نے اپنے مرید خاص قطب الدین کو دہلی میں چھوڑ دیا ہے، شہر کے تمام لوگ انہی کی طرف رجوع کرتے ہیں، وہ تو ہمیں تو برگ سبز کی بھی حیثیت نہیں دی جاتی۔ حضرت خواجہ معین الدین کو خواجہ نجم الدین کی بات اچھی نہ لگی اور خواجہ قطب الدین کو فرمایا، بابا تم ہمارے ساتھ اجمیر چلو، بعض لوگوں کو دہلی کی قیام سے تکلیف ہے۔ خواجہ قطب الدین حضرت خواجہ کے حکم پر سنتے ہی فوراً تیار ہو گئے اور دوسرے دن چل پڑے۔ دہلی کے اکابر، اصاغر، عورت و مرد اس صورت حال سے آگاہ ہوئے تو خدا کے لیے قافلے کے پیچھے بھاگے اور حضرت خواجہ کی خدمت میں فریاد کرنے لگے کہ خدا کے لیے قطب الدین کو دہلی سے نہ لے جانے جائے، ہم غریب لوگ انہی کے سہارے زندہ ہیں، کہیں خواجہ کی جدائی کی تاب نہیں ہے۔ آپ نے لوگوں کا خلوص اور بے چینی دیکھی، فرمایا قطب الدین تم یہاں ہی رہو، دہلی کے لوگ تمہیں نہیں جانے دیتے۔ چنانچہ خواجہ قطب الدین پھر دہلی میں رہ گئے۔ چند سال اسی طرح گزرے تو حضرت خواجہ معین الدین اجمیری نے خواجہ قطب الدین کو اجمیر میں بلایا اور دستار و کلا عنایت فرمایا، شیخ عثمانی ہرنا کا عصا مبارک دیا، قرآن پاک کے ایک نسوہ اور مصلی عنایت فرمایا اور خرقہ خلافت بھی عطا فرمایا۔ فرمایا یہ مانتے سید المرسلین جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہم سے پہنچی تھی، ہم نے ان امانتوں کو تمہارے حوالے کر کے اپنا حق ادا کر دیا ہے، تم بھی ان کا حق ایسے ادا کرنا کہ قیامت کے دن مجھے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمسار نہ ہونا پڑے۔ ان تبرکات کے ثبوت کرنے کے بعد آپ کو دہلی جانے کی رخصت دی گئی۔ کہتے ہیں اس دن سے 8 روز بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا وصال ہوا۔ ایک شاعر نہ صرف تخلص کیا کرتا تھا، وہ ماورا نہر سے چل کر دہلی آیا، سلطان شمس الدین کے لیے ایک قصیدہ لکھا۔ حضرت خواجہ حضرت قطب الدین بختیار کی خدمت میں پیش کر کے عرض کی حضور میرے لیے دعا کریں کہ یہ قصیدہ بادشاہ کو پسند آ جائے، مجھے جس قدر انعام ملے گا آدھا خانقاہ کے درویشوں کے اخراجات کے لیے پیش کروں گا۔
حضرت خواجہ نے دعا کی، ناصر شہر نے بادشاہ کے حضور کو سیدھا پڑھا تو اسے اشعار کی تعداد 58 پر 58,000 روپے انعام دیا گیا۔ ناصر انعام پا کر دوبارہ میں حاضر ہوا اور نصف انعام پیش کیا۔ آپ نے قبول نہ کیا اور ارشاد فرمایا یہ سارا تم ساتھ لے جاؤ۔ یاد رہے کہ قطب الدین کے اعلیٰ و اکابر خلیفہ حضرت خواجہ مسعود گنج شکر ہیں، ان کے بعد دہلی کے شہنشاہ سلطان شمس الدین التمش ہیں، مولانا فخر الدین حلوائی، شیخ احمد حاجی، شیخ حسین، شیخ فیروز، شیخ بدر الدین مہتاب، برادر شیخ شاہی مہتاب، شیخ شاہ خضر قلندر، شیخ نجم الدین قلندر، خواجہ سپرو، شیخ سعد الدین، شیخ محمود بہاری، مولانا جار خبری، سلطان نصیر الدین غازی، قاضی حمید الدین ناگوری، مولانا شیخ محمد، مولانا برہان الدین حلوائی، شیخ شریف الدین بو علی قلندر، مولانا خضر معین، مولانا سید شیخ صوفی بدانی، شیخ جلال الدین ابو القاسم تبریزی۔ آپ نے ابو سعید تبریزی سے بھی خرقہ خلافت حاصل کیا تھا۔ شیخ نظام الدین اولیاء رحمت، ان تمام بزرگوں کو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت سے خرقہ خلافت ملا۔ پھر انہوں نے سلسلہ چشتیہ کی اشاعت میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ ایک دن حضرت خواجہ قطب الدین بختیار ایک بیلی پر بیٹھے شہر سے باہر تشریف لے جا رہے تھے۔ جب اس جگہ پہنچے جہاں دنوں آپ کا روضہ مقدس ہے، بیلی کو کھڑا کیا، دیر تک مراقبہ میں رہے، فرمایا اس جگہ سے مجھے بوئے محبت آ رہی ہے۔ زمین کے مالک کو بلایا اور بہت سی قیمت اور انعام دے کر زمین خرید لی، فرمایا ہماری قبر اسی زمین پر ہوگی انشاءاللہ۔ سیر الاقتاب میں لکھا ہے کہ حضرت خواجہ کا وصال خاص حالات میں ہوا تھا۔ آپ اپنی خانقاہ مجلس سما میں تشریف فرما تھے، ہنگام سما زوروں پر تھا۔ عاشق روید کجا بین بکس نستہ موید کجا یا بد خلاص۔ حضرت شاہ خواجہ یہ شعر سن کر وجد میں آ گئے، والوں کو اپنے سامنے بلایا، پھر وجد کرنے لگے۔ اسی دوران صلاح الدین، پسرم کریم الدین، نصیر الدین غزل خاں بھی موجود تھے۔ انہوں نے یہ کشتگان خنجر تسلیم راہ ہر زمان از غیب جانے دیگرات، یہ سننا تھا کہ آپ کی حالت اگر گوں ہو گئی، تمام مجلس پر حرکت طاری ہو گئی، بہت سے وجد میں کرنے لگے۔ حضرت قطب الدین اس وجد کی حالت میں جست لگاتے، 10 گز اوپر اچھلتے۔ یہ معاملہ 3 دن تک جاری رہا۔ خواجہ کے بال بال اس میں ذات کی تسبیح ہو جاری تھی، خون کے قطرے بہنے لگے۔ ان قطرات میں ایک قطرہ زمین پر پڑتا تو اللہ کے نام کا نقش بن جاتا۔ چوتھے دن آپ کے انگ سے سبحان اللہ کی آوازیں سنائی دینے لگی، خون کے قطروں سے بھی کلمہ سبحان اللہ کی آواز آتی۔ جس وقت غزل خواج یہ شعر پڑھتا، کشتگان خنجر تسلیم راہ، تو یہ محسوس حضرت خواجہ اس جہاں سے چلے گئے۔ مگر جب کو ہر زمان از غیب جہاں دیگر آس پڑھتے تو پھر زندہ ہو کر جس لگاتے، مرغ بسمل کی طرح فرش پر تڑپتے۔ آخر کار مورخہ 14 ربیع الاول کو جب سما کا 5واں دن تھا، والوں کو مصرع ثانی پڑھنے سے منع کر دیا۔ آپ نے نعرہ مار اور واصل بحق ہو گئے۔ حاضرین میں شور مچا، لوگ مجلس سے اٹھے، آپ کا جنازہ تیار ہوا۔ ہندوستان کا بادشاہ سلطان شمس الدین التمش خود حاضر ہوا۔ آپ کے خلفاء مرید اور مشائخ خواجہ ابو سعید نے اٹھ کر اعلان کیا کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے وصیت کی ہے کہ میرا جنازہ وہ شخص پڑھائے جس نے ساری عمر اپنے آپ کو زنا سے محفوظ رکھا، بلوغت سے لے کر آج تک اثر کی سنتے قضا نہیں ہوئی، اور فرائض نماز کی تکبیر اولیٰ سے محروم نہ ہوا۔ اعلان سنتا ہی تمام حاضرین دنگ رہ گئے، ایک دوسرے کی طرف منہ دیکھنے لگے۔ آخر سلطان التمش آگے بڑھے اور فرمایا، میں چاہتا تھا کہ میرے اس شاغل سے کسی کو خبر نہ ہو، مگر آج میرے پیر و مرشد کی وصیت نے مجھے آشکارا کر دیا۔ آپ نے نماز جنازہ کی امامت فرمائی۔ نماز جنازہ کے بعد ایک طرف خود کندھا دیا، باقی 3 پایوں کو اس وقت کے نام اور اولیاء نے اٹھایا اور آپ کے مدفن کیا۔ قطب الدین اوشی رحمۃ اللہ کی وفات بتاریخ 14 ماہ ربیع الاول 634 کو ہوئی۔ یہ تحریر سفینۃ الاولیاء، اخبار الاولیاء، معراج الولایت اور دوسرے تذکروں میں بھی لکھی گئی ہے۔ یہ آپ کے اس وقت عمر 52 سال تھی، بعض نے 33 لکھا ہے، لیکن پہلی تاریخ درست ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کروٹ جنت نصیب عطا فرمائے، اور ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی نصیب عطا فرمائے، اور ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق پائے جس پر انعام ہوا ہے، اس سے بچا لے جس پر غضب ہوا ہے۔ اگر آپ کو یہ معروضات پسند آئی ہوں تو آپ
یوٹیوب پر جا کر حاجی محمد یونس سبسکرائب کریں اور لائک کریں، اور اگر آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہے تو واٹس ایپ پر 0306 63 51 641 پر رابطہ کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔